اور یہ سفر نامہ مصر سے شروع ہوتا ہے دریائے نیل کے کنارے، پھر شمالی علاقہ جات، اور اس کا اختتام چناب کے کنارے پر ہوتا ہے۔ اور چناب کی دھرتی سے ہمارے ہاں جو شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر ظفر حسین حرل صاحب ہیں، تو ہم ظفر صاحب اس سفر نامے کے اندر بطور کردار کے بھی موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، موقع دیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں اس سفر نامے میں ایک کردار کے طور پہ بھی ہوں، وہ آج میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے یہاں کے معلوم سر نے بتایا تھا ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب نے کہ وہ لکھا ہے، لیکن وقت پہ آپ دیکھ پائیں گے۔ لیکن اس کا یہ پہلے والا حصہ کو نیل کنارے چلتے چلتے جب یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے تھے تو مجھے بھیجا، اس وقت اس پہ تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، میں نے پڑھا اور بڑے دھیان سے پڑھا اور ہر جملے پہ ہر پیراگراف پہ گفتگو کی۔ میرے خیال کے مطابق آدمی اپنی آپ بیتی لکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی آپ بیتی لکھنا چاہتا ہے۔ وہ مکمل طور پہ آپ بیتی لکھنے کے انتظار میں بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے دن گزرتے ہیں انہوں کو خود کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ اس کو آپ سفر نامے کا نام دے دیتا ہے، کبھی خاکے لکھ رہا ہوتا ہے۔ اب نے دیکھا ہوگا لوگوں کے خاکے ہوں یا سفر نامہ ہوں، دونوں میں لکھنے والا خود موجود ہے، وہ داخلی طور پہ ہے یا اس کا خارج یا جو کچھ اس کا مشاہدہ ہے وہ اس میں ایک طرح سے یہ آپ بیتی ہے، یہ خلش ہے اپنا اظہار کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اور وہ ادیب کے ہاں جو ناسٹیلجیا ہے، جو خلش ہے اظہار کی، وہ بڑی طاقتور ہے۔ اور خوش قسمتی سے انہوں نے عربی، انگریزی اور اردو، پنجابی، سرائکی ساری زبانوں کا ادب یا اس زبانوں سے واقف ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ زبانیں جب بندہ جانتا ہے اتنا وہ زیادہ خلاق ہے، وہ دنیا کو اتنا زیادہ جان رہا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ان کو اس سفر نامے کو پڑھا ہوگا۔ اچھا، نیل کنارے چلتے چلتے جہاں ان کا ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی مصر کے حوالے سے تھا، اس کے وہاں کے ان کے شیخ جن کا انہوں نے حال ہی میں مرتب کی کتاب، ان کا ترجمہ انگریزی میں کیا، ان کے کلیات کا، اس پہ ایک ریویو میں نے پڑھا، ڈاکٹر صاحب کو میں نے شیئر کیا، مجھے لگا کہ اچھا اسی طرح ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا ہے، ایک طرح سے دیکھیں کہ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، وہی جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے نا، اور جو کچھ اس علاقے میں جو علمی روایت ہے اس کی تلاش ہے۔ جیسے مصر و دو حصے پڑھ چکا ہوں، مصر اور مصر کا پورا علمی روایت یا اس کی تہذیبی روایت۔ یہاں چناب کنارے لکھا ہے، ایک رات وہاں رہے ہیں تو محمدی شریف، جامع آباد، اس سے اپنا تعلق، اس پوری روایت کی تلاش، اور پھر علمی طور پہ وہاں مقامی کون لوگ لکھنے والے تھے، حافظ برخردار اور ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سفر برائے سفر نہیں ہے، بلکہ اپنی شناخت کی تلاش ہے، اور یہ اپنی زندگی یا بیتی کا کچھ حصہ ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کرتا رہوں تو کرتا ہی رہوں۔ ایک ناول کا جو کریٹک ہے جیسے ہے وہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہے، لیکن مختصراً مجھے لگا کہ اپنے آپ کو کھول رہے ہیں، اس کو پڑھنا جیسے ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب کو جاننا ہی ہے۔ جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ دراصل اس سفر نامے